السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. آپ دیکھ رہے ہیں ایم زیڈ فیملی ولاگ، اور میں آپ کے سامنے آج ولاگ لے کے حاضر ہوئی ہوں. سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کو دو باتیں سنانا چاہتی ہوں، جنہوں نے عورتوں کی اتنی تذلیل کی اور اتنا برا بھلا کہا. انہوں نے عورتوں کو شرم نہیں آتی، ان کو غیرت نہیں آتی. ایسے حکمرانوں سے اللہ ہمیں بچائے، ایسے لوگوں سے اللہ پاک ہمیں دور ہی رکھے. سارے پاکستان کی عورتیں پورے روڈوں پہ نکلی ہوئی ہیں. ان کو کون مولانا کہتا ہے؟ میں تو کہتی ہوں ان کو مولانا کہنا بھی گناہ ہے. اللہ پاک ہمیں معاف کرے. یہ مولانا ہے، ان کو مولانا کہا جاتا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کس طرح کی باتیں کی ہیں؟ خدا ان کو سمجھے اور ان کو پوچھے انہوں نے کتنی غلط بات کی ہے. اور یہ بندے ہیں کہ ہم مولانا ہیں، ہم عالم دین ہیں، ہم مفتی ہیں. خدا ان سے پوچھے ہیں کہاں کے نیک انسان ہو تم. شیطان ابلیس بھی سب بہت زیادہ نیک تھا. شیطان نے جتنی عبادت کی ہے نا اللہ پاک کی، اتنی کسی نے آج تک نہیں کی. اتنی عبادت. شیطان سب سے پہلے دنیا میں آیا تھا. میں نے ایک دفعہ عظیمی صاحب کی کتاب پڑھی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ سب سے پہلے دنیا میں جنات آئے تھے. جنات. شیطان جو ہے یہ جنات کی قوم میں سے ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اتنی عبادت کرتا تھا کہ اللہ پاک کو یہ بہت پسند تھا. تو اللہ پاک نے اسے کہا کہ تم پہلے آسمان پہ آؤ اور میرے فرشتوں کو تعلیم دو کہ تمہارے پاس علم زیادہ ہے. اور یہ پہلے آسمان پہ چلا گیا، وہاں جا کے اس نے ان کو تعلیم دی. پھر اس کی ترقی ہوئی، دوسرے آسمان پہ گیا، پھر تیسرے آسمان پہ گیا، پھر چوتھے پہ گیا. اس طرح سے اس نے سارے فرشتوں کو تعلیم دی. پھر میرے پاک پروردگار عالم نے جب انسان کو تخلیق کیا، جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو. تو سب نے سجدہ کیا، اللہ کے حکم کی بجا آوری کی. لیکن ابلیس نے کہا کہ کیوں، میں تو آگ سے بناؤں اور یہ مٹی سے بنائے اور میں اس کو سجدہ کروں. میرے پاس تو اتنا علم ہے اور میں نے یا اللہ تمہاری اتنی عبادت کی ہے اور آپ مجھے. لیکن اللہ پاک نے کہا نہیں، تم اس کو سجدہ کرو. اس نے جب انکار کیا تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ شیطان بن گیا. وہ خارج ہو گیا اللہ پاک کے پیاروں سے، ان کی فہرست سے. اور اللہ پاک نے اس کو غرق کیا، اس کو شیطان مردود بنایا. اور شیطان نے کہا کہ میں قیامت تک تمہارے بندوں کو، مجھے اتنی مہلت ضرور دے دو اللہ کہ میں تمہارے بندوں کو قیامت تک بھڑکاتا رہوں، بہکاتا رہوں. جو میرے بہکاوے میں آ جائیں گے تو میں ان سے بڑا خوش ہوں گا. اللہ پاک نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. جو میرے ماننے والے ہیں، جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. جاؤ، تمہیں آزادی ہے. اور اس کو اتنی عمر دی گئی ہے کہ قیامت تک وہ زندہ رہے گا. اور اسی شیطان میں سے یہ ایک شیطان ہے جس نے عورتوں کے ساتھ اتنی غلط بات کی ہے، اتنی بے حرمتی کی ہے، اتنی غلط باتیں کی ہیں. اس کے گھر میں مائیں نہیں ہیں، بہنیں نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، سب ہیں. وہ اپنی جگہ شرمندہ ہوں گی کہ ہمارے اس مولانا صاحب نے کیا کر دیا. شرم آنی چاہیے مولانا صاحب آپ کو اس طرح کی باتیں کر کے. آپ لوگوں نے دنیا میں، اور واقعی انہوں نے شیطان بنائے ہیں. شیطان نے کئی لوگوں کو شیطان بنایا ہے. آج وہ ایک بیوٹی چینل والی تھیں، مجھے اب ان کا نام یاد نہیں آ رہا، سوری بہن. تو انہوں نے بھی آج یہی بتایا. انہوں نے تو خیر ان کی ساری انفارمیشن سے تارا پٹارا لوگوں کی نکال کے رکھ دی کہ فاروق اس طرح شرابیں پیتا تھا اور یہ کرتا تھا اور اپنے باپ کو اتنا مارتا تھا اور اتنی اذیت دیتا تھا کہ اللہ معاف کرے جو ستارہ یاسین کے والد تھے، تو ان کو مار کے ان کی ہڈیاں توڑ دیتا تھا. وہ بیچارے پتہ نہیں کس طرح سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ جو فاروق ہیں اور ان کی جو بیوی ہیں، انہوں نے جب کہتے ہیں کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا، ستارہ کے والد کا، یاسین صاحب کا، تو اس نجمہ نام بتا رہی تھی وہ، نجمہ نے کچن تک کو بند کر دیتی تھی. اندر سے وہ پیاز ہی نہ نکال لیں اور کھانا نہ کھا لیں، روٹی نہ کھا لیں پیاز کے ساتھ. اتنا ظلم کرتی تھیں. اور آج وہی نجمہ ستارہ کے گھر کام کر رہی ہے، کام والی ہے، جھاڑو دے رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، اور وہ فاروق بیٹھا ہوا ہے کھانا کھا رہا ہے اس کے گھر سے. تو اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو. اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا ظلم نہ کرو. اسی وجہ سے پھر وہ عورت شادی کر کے
چلی گئی تھی سعودی عرب، ٹھیک ہے نا، وہاں چلی گئی تھی۔ اب وہاں پہ بھی ان لوگوں نے شوشے اڑائے ہوئے ہیں کہ سلمہ نے اور اس کے شوہر نے ان کے ساتھ بڑے ظلم کیے ہیں، تو ستارہ نے ان کو یہاں بلا لیا ہے۔ تو اللہ کا خوف کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا احترام کرو۔ حضرت اویس قرنی ساری زندگی ترستے رہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے دیکھوں بنفس نفیس۔ تو کئی دفعہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری والدہ بیمار ہیں اور تم اپنی والدہ کو چھوڑ کے نہیں آ سکتے، تم اپنی والدہ کو چھوڑ کے میرے پاس بالکل بھی نہیں آنا۔ اور ایک بار حضرت اویس گئے، اویس ہی تھے یا انس، اب مجھے صحیح یاد نہیں ہے، تو وہ جب ان کے گھر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، تو وہاں پہ نبی پاک ان کو نہیں ملے تو وہ فوری طور پہ انہی پیروں پہ واپس گھر گئے کہ میری والدہ بیمار ہیں تو کہیں مجھے آواز نہ دے رہی ہوں۔ تو ماں کی خدمت کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا تھا نا اپنے بیٹے کو کہ اللہ تمہیں جنت میں اس قصائی کا ہمسایہ بنائے، تو انہوں نے فرمایا، دل میں سوچا کہ یہ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں۔ تو جب وہ واقعی اس قصائی کے گھر گئے تھے تو اس نے اپنی والدہ کی اتنی خدمت کر رہا تھا کہ ان کے منہ میں نوالے ڈالنے اور ان کی خدمت کرنی، یہ لمبا قصہ پھر میں کبھی آپ کو سناؤں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس وجہ سے کہ اس نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے تو اس کا درجہ مجھ سے اونچا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، جتنا ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ سے دعائیں لو۔ ماں کی دعا بہت زیادہ کام آتی ہے، ماں کی دعا بہت زیادہ کام آتی ہے۔ وہ بندہ تھا نا جس کی روح نہیں نکل رہی تھی، تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے کہ یا اللہ، یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں اس کی روح نہیں نکل رہی ہے، بہت اذیت اور تکلیف میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کی والدہ ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کی والدہ کو لے کر آؤ تو اس سے بات کرتے ہیں۔ تو جب ان کی والدہ آئیں تو آپ نے فرمایا کہ بی بی آپ کا بیٹا اتنی تکلیف میں ہے۔ تو اس نے کہا نہیں جی، اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، اس نے بہت اذیت دی ہے، اس نے مجھے بہت مارا پیٹا ہے، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم معاف نہیں کرو گی اس کی روح نہیں نکلے گی۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو، سارے صحابیوں سے کہ تم اس طرح کرو کہ لکڑیاں لاؤ، اس پہ مٹی کا تیل ڈالو، اس کے اوپر اس کو ڈالو، اس پہ مٹی کا تیل ڈالو، اس کو جلا دو۔ تو ماں تھی نا، تڑپ گئی۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میرے بچے کو میرے سامنے نہ جلانا، میں معاف کرتی ہوں، میں دل سے معاف کرتی ہوں، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے، اللہ اس کی ساری خطائیں معاف فرما دے، پروردگار اس پہ اپنا رحم کر دے۔ تو اسی وقت اس بندے کی روح نکل گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ۔ اور ماں باپ کیا چیز ہے بتائیں آپ مجھے؟ ماں باپ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں گیلی جگہ سے سوکھی جگہ پہ بٹھایا، اور ہمیں ایک بندے نے کہا نا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو 7 حج کروائے ہیں اپنے کندھے پہ بٹھا کے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جو ایک رات جب تم نے پیشاب کر دیا تھا اور تمہاری جگہ گیلی ہو گئی تھی تو تمہاری ماں نے تمہیں دوسری جگہ سوکھی جگہ ڈال کے اور خود ساری رات گیلی جگہ پہ پڑی رہی تھی، اس ایک رات کا بھی حساب ابھی تم نے نہیں چکایا، اس کا بھی بدلہ ابھی تم نے نہیں چکایا۔ تو ماں باپ کے لیے تو اللہ پاک کے بہت سارے فرمان ہیں۔ اپنے والدین کی عزت کرو، ماں باپ کچھ بھی نہیں مانگتے، یقین کریں، والدین کو صرف ہنس کے بلا لو یا ان سے ہنس کے بات کر لو، وہ آپ سے کیا مانگتے ہیں؟ بڑھاپے میں کیا مانگیں گے؟ 100 بیماریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان بیچاروں کو، نہ وہ اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، بس وہ تھوڑا سا کھاتے ہیں اور بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور تسبیح پڑھتے ہیں، رب العالمین سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے بچوں پہ رحم کر دے، ان پہ کبھی کوئی مصیبت نہ آئے۔ تو ویورز، میں آپ سے یہی درخواست کروں گی کہ جو بھی ہیں جن کے والدین زندہ ہیں سب اپنے والدین کی عزت کریں، ان کا احترام کریں اور اپنے ماں باپ سے بہت پیار کریں۔ ماں باپ بہت انمول چیز ہے
اور اس کے علاوہ میں اب آپ سے گزارش پھر کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویوز دیں مجھے، اور کمنٹس بھی کریں، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے روزانہ یہی درخواست کرتی ہوں، اللہ پاک آپ کے دل میں یہ رحم ڈالے گا، یہ بات ڈالے گا تو آپ کریں گے نا۔ دیکھو میں اس بات کی قائل ہوں کہ جو کام کرتا ہے میرا اللہ پاک، اللہ اگر چاہے گا تو آپ کے دل میں یہ بات آ جائے گی اور آپ یہ کر لیں گے۔ تو یہ تو اب میرے اللہ کے اوپر ہے، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہوا ہے، اور میں اپنے اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ میرے ویورز کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ میں آپ سب سے بہت پیار کرتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں، سب بہت اچھے ہیں، سارے ولاگر، سارے یوٹیوب فیملی، میں سب کے لیے دعائیں کرتی ہوں، اور اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رہیں، خوش رہیں، اور سدا خوش رہیں، کبھی کوئی تکلیف، غم، پریشانی آپ کو چھوئے بھی نہ، ٹھیک ہے نا؟ میں اکثر اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ اس کو گرم ہوا بھی نہ لگے، تو میں اسی طرح آپ کے لیے بھی دعا کروں گی کہ اللہ آپ کو گرم ہوا سے بھی بچائے، پروردگار عالم آپ پہ رحم کرے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر کسی اور ولاگ میں